الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.62 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 62 لیسن، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیات 58 and 59۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری، آخر میں امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں، وَإِذْ اس کا روٹ ورڈ ہے الف دال سے، اور جب، انگلش میں اینڈ وین۔ قلنا روٹ ورڈ قاف واو لام سے، معنی ہم نے کہا، انگلش میں وی سیڈ۔ ادخلو روٹ ورڈ دال خا لام سے ہے، معنی تم داخل ہو، انگلش میں انٹر۔ ہاذہ روٹ ورڈ ہا الف دال سے، معنی اس، انگلش میں دس۔ القریہ روٹ ورڈ قاف را یا سے، معنی بستی، انگلش میں دا ٹاؤن۔ فکلو روٹ ورڈ الف کاف لام سے، معنی پھر کھاؤ، دین ایٹ۔ منہا روٹ ورڈ میم نون سے، معنی اس سے، انگلش میں فرام اٹ۔ حیثو روٹ ورڈ ہا یا تا سے، معنی جہاں، انگلش میں ویر ایور۔ شئتم روٹ ورڈ شین یا حمزہ سے، معنی تم چاہو، انگلش میں یو وش۔ رغدن روٹ ورڈ را غین دال سے، معنی با فراغت، انگلش میں abundantly۔ وادخلو روٹ ورڈ دال خا لام سے، معنی اور تم داخل ہو، انگلش میں اینڈ انٹر۔ البابا روٹ ورڈ با واو با سے، معنی دروازہ، انگلش میں دا گیٹ۔ سجدن روٹ ورڈ سین جیم دال سے، معنی سجدہ کرتے ہوئے، انگلش میں پروسٹریٹنگ۔ وقولو روٹ ورڈ قاف واو لام سے، معنی اور کہو، انگلش میں اینڈ سے۔ حتتن ہا تو سے روٹ ورڈ معنی بخش دے، انگلش میں forgive us۔ نغفر لکم روٹ ورڈ غین فا را سے، معنی ہم تمہیں بخش دیں گے، انگلش میں we will forgive you۔ خطایاکم روٹ ورڈ خا تو الف سے ہے، معنی تمہاری خطائیں، انگلش میں your sins۔ وسنزید روٹ ورڈ زا یا دال سے، معنی اور عنقریب زیادہ دیں گے، اینڈ we will increase۔ المحسنین روٹ ورڈ ہا سین نون سے ہے، معنی نیکی کرنے والے، the good doers۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب ہم نے کہا، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ تم داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا پھر کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا جہاں سے تم چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور تم داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہم تمہیں بخش دیں گے، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں، ورس نمبر 58 ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا and when we said enter، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ this town، فَكُلُوا مِنْهَا then eat from it، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا wherever you wish، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا and enter the gate، وَقُولُوا حِطَّةٌ while asking for forgiveness، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ we will forgive your sins، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ we will increase the portion for those who do good۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ and when we said enter this town then eat from wherever you wish،
and enter the gate while asking for forgiveness. We will forgive your sins. We will increase the portion for those who do good. اب دیکھیں آیت نمبر 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں. فبدل با دال لام سے روٹ ورڈ ہے مانے پھر بدل ڈالا انگلش میں بٹ چینج. الذین روٹ ورڈ ہے الف لام لام دال یا سے مانے جن لوگوں نے انگلش میں دوز ہو. ظلموا روٹ ورڈ ہے ظا لام میم سے ظلم کیا ٹرانسگریسرز. قولن روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے مانے بات انگلش میں the word اور the statement. غیر روٹ ورڈ ہے غین یا را سے مانے دوسری انگلش میں other than. الذی روٹ ورڈ الف لام لام دال یا سے مانے وہ جو انگلش میں the one which. قیل روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے مانے کہی گئی انگلش میں was said. لہم روٹ ورڈ لام سے ہے مانے انہیں انگلش میں to them. فانزلنا روٹ ورڈ نون زا لام سے ہے مانے پھر ہم نے اتارا so we sent down. علا روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے مانے پر انگلش میں upon. الذین روٹ ورڈ الف لام لام دال یا سے ہے مانے جن لوگوں نے انگلش میں دوز ہو. ظلموا وا لام میم سے روٹ ورڈ ہے مانے ظلم کیا ٹرانسگریسڈ. رجزم را جیم زا سے روٹ ورڈ ہے مانے عذاب انگلش میں a punishment. من روٹ ورڈ میم نون سے ہے مانے سے from in English. السمائی روٹ ورڈ سین میم واو سے ہے مانے آسمان انگلش میں the sky. بما روٹ ورڈ ہے با میم الف سے مانے کیونکہ because. کانو روٹ ورڈ کاف واو نون سے مانے وہ تھے they were. یفسقون روٹ ورڈ فا سین قاف سے مانے نافرمانی کرتے تھے defiantly disobedient. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. ورس نمبر 59. فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا قولا غیر الذی بات کو دوسری بات سے قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا پھر ہم نے اتارا ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا رجزا من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں. پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو دوسری بات سے پھر ہم نے اتارا ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں. فبدل الذین ظلموا but transgressors replaced قولا غیر الذی the word with another word قیل لہم which they had been told. فانزلنا علی الذین ظلموا hence we sent on transgressors رجزا من السماء a punishment from the heavens بما كانوا يفسقون because they were defiantly disobedient. ٹوٹل ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں. But transgressors replaced the word with another word which they had been told. Hence we sent on transgressors a punishment from the heavens because they were defiantly disobedient. آیت نمبر 58 اور 59 کا ٹرانسلیشن ہم کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں تاکہ ان کے معنوں کا سلسلہ بھی ہم کو سمجھ میں آئے اور آگے تشریح اور تفسیر آسان لگے. اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو اس بستی میں پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور تم داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو بخش دے ہم تمہیں بخش دیں گے اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو دوسری بات سے پھر ہم نے اتارا ان پر جن لوگوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس کی تشریح اور تفسیر دیکھتے ہیں. تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز. القریہ کے معنی ہے بستی قصبہ انگلش میں ٹاؤن کہیں گے. شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سٹی وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ خرا سے ماخوذ ہے یعنی خرا سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے جس سے مراد جمع ہونا یعنی گیدر ہونا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا یعنی سوشل لائف گزارنے کے معنوں میں آتا ہے. خرا the word خرا اس کی جمع ہے یعنی پلورل ہے. اس آیت میں بستی سے مراد بیت المقدس یا اس کے نزدیک کوئی
بستی یا شہر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے بعد بنی اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، یعنی اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، یہ کہا گیا ہے تفاسیر میں۔ حتتن کے معنی دیکھیں، گناہوں کا جھاڑنا، اترنا، بوجھ کو زمین پر رکھنا۔ لفظ سجدن جمع ہے ساجدن کی اور معنی ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ مزید تشریح دیکھیں گے، غفارا بخش دینا، چھپانا، پر کرنا، یعنی کسی چیز کو پیچ اپ کرنا۔ خطایا خطیئتن کی جمع ہے، یعنی خطیئتن کا پلورل ہے، معنی ہے گناہ، لغزش، یعنی کوئی سن کرنا، کوئی مسٹیک کرنا، بغیر ارادے کے غلطی، یعنی مقصد اور ارادے سے گناہ کیا جائے تو اسے خطیئتن، اور اگر بلا ارادہ گناہ سرزد ہو تو خطا کہتے ہیں۔ یعنی مقصد اور ارادہ، یعنی پلاننگ کے تحت اگر کوئی سین کیا جائے، کوئی گناہ کیا جائے تو اس کو خطیئتن کہتے ہیں، لیکن ان انٹینشنلی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ رجزن کے معنی ہے عذاب، پلیدی یعنی ناپاکی، کڑک کی آواز کو بھی رجزن کہتے ہیں۔ المحسنین یہ پلورل ہے دراصل محسن کا، یعنی محسن کی جمع ہے، معنی ہے نیکوکار، احسان کرنے والے، اچھا کام کرنے والے۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیات، ان دونوں آیاتوں کی تفسیر یہاں ہیں۔ 40 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب انہیں اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ملا تو ان سے صرف یہ کہا گیا کہ داخل ہوتے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور کہنا وقولوا حطۃ، جیسا میں نے پچھلے ویڈیو سے بتایا کہ 40 سال تک وہ ایک ریگستان میں رہے، ان کے اوپر برو سلوا اترتا رہا، بادل ان کا سایباں رہا، اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے پیدا کیے۔ اتنے چیزوں سے 40 سال تک مستفید ہونے کے بعد جب یہ واپس آئے بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا، تب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ داخل ہوتے وقت، یعنی دروازے میں داخل ہوتے وقت کہو اے اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن انہوں نے حطتن یعنی گناہ بخشنے کے بجائے حنتتن یعنی گیہوں کہہ کر حکم خدا کا مذاق اڑایا، معافی مانگنے کے بجائے روٹی کی فکر کرنے لگے، یعنی ان کے مزاج میں اتنی سرکشی تھی، اتنا شر تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے کے بجائے انہوں نے مزید روٹی کی فکر کی۔ بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی یعنی ہیبریو تھی اور حطتن کا لفظ عربی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اظہار توبہ کے لیے حطتن کا ہم معنی لفظ کہنے کا حکم دیا گیا ہو، یعنی قرآن میں لفظ حطتن کہا جا رہا ہے جس کے معنی ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن ان کی لینگویج ہیبریو تھی تو یہ پاسبل ہے ان کو اس کا کچھ ایکویلنٹ ورڈ کہنے کا حکم تھا۔ الباب سے مراد بیت المقدس کا دروازہ ہے جسے آج بھی باب الحطتن کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے ہم نے یہاں پر کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ یہود کی پھر حکم عدولی یعنی ہر بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس واقعے میں ایک اور نافرمانی کی مثال ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے، یعنی فرعون سے نجات پانے کے بعد مصر چھوڑ کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا، پہلی بار جو ان کی مورثی زمین تھی یعنی جو ان کی نیٹو پلیس تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو امالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان طیہ میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں پر وہ 40 سال رہے اور من و سلوان پر اتارا گیا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب 40 سال ہو گئے تو انہیں پھر سے بیت المقدس فتح کرنے کا حکم ہوا، تو یہاں خریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طیہ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو اس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی بالآخر بیت المقدس پہ، اور یہ جمعے کا دن تھا اور انہیں حکم تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں تاکہ اظہار تشکر ہو، اللہ کا شکریہ ادا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطتن تھا۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، یعنی ان کی شرارت دیکھیں، اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا، یعنی اور تکبر سے انہوں نے شہر میں داخل ہونا پسند کیا۔ حطتن کے معنی بخشش کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے، یعنی حطتن لفظ میں
اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، یعنی ہم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ لفظ میں یہ میننگ ہڈن ہے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہے میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا انٹینشن کیا تھا کہ یہ بندے یعنی بنی اسرائیل فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ کے آگے پستی اختیار کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن ان کا رویہ ایسے تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے غرور اختیار کیا۔ ایک تقابلی جائزہ لیں گے بنی اسرائیل کے عمل کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کیا تھا تو آپ کا عمل کیسا تھا دیکھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نازل ہوئی تھی اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج آنے لگیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو۔ یعنی جب یہ سورہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح حاصل ہو جائے، یعنی اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، اس وقت کا ذکر ہے کہ جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر استغفار کریں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ کہا گیا اس سورے میں۔ اس صورت میں جہاں استغفار کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر ہے، ایک ہڈن پیشن گوئی بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے اور اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، بہت ہی تواضع کا اور مسکینی کا، اس قدر سر جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، یعنی صبح کا وقت تھا، شہر میں داخل ہوئے تو غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی، جو صبح کی نماز یعنی ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور شکریہ کی نماز بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے آگے سجدہ کیا نماز کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے اور پھر استغفار کی۔ چند احادیث کی مدد سے اس آیت کی تشریح یہاں کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، یعنی فتح کے موقع پر بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں اور حتتن یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، شہر کے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا، یعنی الفاظ کو بدل دیا، اپنے رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کے بجائے حنتتن کہتے ہوئے جانے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اس آیت میں اینڈ پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ عذاب یعنی رجز کیا تھا، کس قسم کا تھا، آگے دیکھیں۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے، کسی نے تعاون کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے تعاون رجز ہے، یعنی یہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ تعاون رجز ہے، یعنی ایک ایسی بیماری ہے جو لاکھوں انسانوں کی جان لے لیتی تھی اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیماری عذاب کے طور پر پچھلی قوموں پر اتاری گئی تھی۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے، یعنی تعاون عذاب کی شکل میں پچھلی کئی قوموں پر اتارا گیا اور یہ دکھ اور بیماری تھی جو رزق کہی گئی اس آیت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی کئی قومیں اس سے عذاب دیے گئے۔
اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کئی بار درگزر کیا، یعنی انہوں نے کئی معاملات میں سرکشی کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، پھر بھی اللہ نے ان کو اوور لک کیا اور ان پر اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا. 40 سال من و سلوہ، بادل کا سایہ اور پانی کا انتظام کرنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر سے اللہ کی نافرمانی کی. یعنی پہلی بار بھی انہوں نے بیت المقدس میں جانے سے انکار کیا تھا، جس کے سبب وہ ریگستان جس کا نام تیا تھا وہاں پر رکھ دیے گئے تھے 40 سال تک. پھر وہاں بھی اللہ نے ان پر مہربانی کی، من و سلوہ اتارا، بادل کا سایہ کیا، پانی کا انتظام کیا. 40 سال گزرنے کے بعد جب وہ بیت المقدس میں گئے، فتح حاصل کیے، اور جب توبہ کرنے کا ان کو حکم ہوا اپنے گناہوں سے، تب بھی انہوں نے غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی. اس پر اللہ نے ان پر رجز نازل کیا، عذاب نازل کیا آسمان سے، جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے. بعض مفسرین کی نظر میں مخصوص الفاظ دعا کی قبولیت میں مؤثر ہیں، یعنی یہ جو الفاظ ہیں اس آیت میں، قولوا حطۃ نغفر لکم، کہو ہم کو بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. یہ الفاظ دعا کے طور پر مؤثر ہیں، یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.